اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یہ وہ کلام ہے جس میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہیں خود اللہ نے شفا قرار دیا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو دل کو بھی اور جسم کو بھی طاقت دیتا ہے۔ جو ایمان کے ساتھ پڑھے اس کے لیے یہ آیات ہدایت بھی ہیں، شفا بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں اور بخشش بھی۔ جب عمر ڈھلنے لگے، جب نظر کمزور ہو جائے، جسم تھکنے لگے، ہڈیاں دکھنے لگیں، ہاتھ کانپنے لگیں اور دل پریشان ہو جائے، تب دوا کے ساتھ اگر یہ آیات پڑھی جائیں تو قرآن خود گواہ ہے کہ اللہ شفا عطا فرماتا ہے۔ اگر بڑھاپے میں آسانی چاہتے ہو، بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، موت تک تندرست اور پرسکون جینا چاہتے ہو، تو ان قرآنی آیات کو اپنا وظیفہ بنا لو۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہیں خود اللہ نے شفا قرار دیا ہے۔ ان کلمات کی ایک تسبیح روزانہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرماتا ہے، اور یہ کلمات بخشش کا ذریعہ بھی ہیں، کیونکہ ان کلمات میں اللہ کی بڑائی اور پختہ یقین ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے قرآن کو سہارا بنایا اس کا سہارا میں بن جاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تنہائی پسند کرتے اور غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ کی طرف دل لگا کر جھکتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی ایک باوقار اور مالدار خاتون تھیں۔ وہ اپنے تجارتی مال کو دوسروں کے ذریعے شام بھیجا کرتی تھیں تاکہ وہاں فروخت کر کے منافع حاصل کریں۔ انہیں کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو دیانت دار ہو، امانت دار ہو اور سچائی کے ساتھ ان کا مال فروخت کر سکے۔ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال دے کر تجارت پر بھیجیں، کیونکہ وہ آپ کی سچائی اور حسن کردار سے پہلے ہی متاثر تھیں۔ انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو ساتھ بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال لے کر شام کا سفر کیا۔ دوران سفر میسرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کرامات اور برکتیں دیکھیں کہ وہ حیران رہ گیا۔ شام میں ایک عیسائی راہب نستوار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ یہ وہی آخری نبی ہیں جن کی نشانیاں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں زبردست دیانتداری اور حسن معاملہ دکھایا، اور جب واپس مکہ آئے تو حضرت خدیجہ کو وہ منافع 2 گنا ملا جو کبھی کسی نے نہ کمایا تھا۔ حضرت خدیجہ نے جب میسرہ سے سفر کی تفصیل سنی تو وہ آپ کے حسن سلوک، امانتداری اور خدا داد خوبیوں سے مزید متاثر ہو گئیں۔ پھر حضرت خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کی پیشکش بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا اور نکاح پر رضامندی ظاہر کی۔ نکاح کی تقریب میں حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد نے نکاح پڑھایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو 20 اونٹ مالیت کا مہر دیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ 40 برس کی تھیں، لیکن اس کے بعد پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہ کی اور حضرت خدیجہ کا بے مثال وفا سے ساتھ نبھایا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تنہائی کا شوق غالب ہوا تو آپ غار حرا میں جا کر کئی راتیں عبادت میں گزارتے اور اللہ سے راز و نیاز کرتے، یہاں تک کہ ایک دن اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر نازل ہوئے اور اقرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو 3 مرتبہ زور دیا اور دبایا، پھر پہلی 5 آیات نازل کی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور کانپتے ہوئے گھر لوٹے۔ فرمایا، یعنی مجھے چادر اوڑھاؤ۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے، کیونکہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، یتیموں کا سہارا بنتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جنہوں نے تورات اور انجیل کا علم حاصل کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ پر وہی ناموس اکبر نازل ہوا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی آیا تھا، اور فرمایا، کاش میں اس دن زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے فرمایا، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، کیونکہ جو وحی لے کر آتا ہے اس سے لوگ دشمنی کرتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تک وحی کا سلسلہ رک گیا۔
جسے فطرت الوحی کہا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں بہت مضطرب رہتے، یہاں تک کہ دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ مدثر کی آیات لے کر نازل ہوئے۔ اس کے بعد باقاعدہ نبوت کا اعلان ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور پھر سورہ مدثر کے ذریعے آپ کو کھڑے ہونے اور انذار کرنے کا حکم دیا گیا، تو آپ نے سب سے پہلے اپنی دعوت خفیہ طور پر قریبی رشتہ داروں اور سچے دوستوں سے شروع کی۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی رہتے تھے، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت زید بن حارثہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، وہ بھی فوراً ایمان لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بچپن کے دوست اور دانا ترین لوگوں میں سے تھے، انہوں نے جب سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو ایک لمحہ بھی تاخیر نہ کی اور فوراً ایمان لے آئے، اور پھر ان کے ذریعے عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ جیسے عظیم صحابہ اسلام میں داخل ہوئے۔ دعوت خفیہ 3 سال تک جاری رہی۔ اس دوران مسلمان چھپ چھپ کر نماز پڑھتے اور قرآن سنتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اعلانیہ خبردار کرو۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر قریش کو پکارا، اے قریش کے لوگوں، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جان لو کہ میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ابو لہب نے طنز کیا اور کہا کہ تیرا سارا دین اسی کے لیے ضائع کیا، تو اللہ نے سورہ لہب نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا دائرہ وسیع کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے لگے، مگر قریش سردار دشمن ہو گئے اور ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا۔ مسلمانوں کو ستایا گیا۔ حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹا کر ان کی پیٹھ پر پتھر رکھے گئے اور وہ احد احد پکارتے رہے۔ حضرت خباب بن ارت کو انگاروں پر لٹایا گیا اور ان کی پیٹھ کی چربی پگھل کر آگ کو بجھاتی رہی۔ حضرت سمیہ اور ان کے شوہر یاسر کو اتنا مارا گیا کہ سمیہ شہید ہو گئیں اور یاسر بھی راہ حق میں جان دے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن اپنے رب سے صبر مانگتے اور صحابہ کو جنت کی بشارت دیتے، یہاں تک کہ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر تم واقعی نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے، ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے ایک طرف چلا گیا اور دوسرا دوسری طرف۔ لوگوں نے دیکھا لیکن ایمان نہ لائے اور کہا کہ یہ جادو ہے جو گزر جائے گا۔ پھر ظلم اتنا بڑا کہ اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی۔ وہاں کے عیسائی بادشاہ نجاشی نے ان کا احترام کیا اور ان کی باتیں سن کر خود بھی ایمان لے آئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے تاکہ وہاں کے لوگ ایمان لے آئیں، لیکن انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ آپ پر پتھر برسائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر ایک باغ میں بیٹھے اور دعا کی، یا اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری کی، بے بسی کی اور لوگوں کی حقارت کی۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کسی دشمن کے جو میرے ساتھ سختی کرے یا کسی غیر کے جو مجھ پر قابض ہو جائے؟ اگر تم مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں، لیکن تیری رحمت میرے لیے زیادہ وسیع ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے کہا اگر آپ چاہیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو طائف والوں پر ملا دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی نسل میں سے کوئی ایمان لائے گا۔ اور یہی ہوا کہ بعد میں طائف کے سردار ایمان لائے اور اسلام کا بول بالا ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یہ وہ کلام ہے جس میں ہر بیماری کا علاج ہے، یہ وہ کلمات ہیں جنہیں خود اللہ نے شفا قرار دیا ہے، یہ وہ نور ہے جو دل کو بھی اور جسم کو بھی طاقت دیتا ہے۔ جو ایمان کے ساتھ پڑھے اس کے لیے یہ آیات ہدایت بھی ہیں، شفا بھی ہیں اور رحمت بھی اور بخشش بھی۔ جب عمر ڈھلنے لگے، جب نظر کمزور ہو جائے، جسم تھکنے لگے، ہڈیاں دکھنے لگیں، ہاتھ کانپنے لگیں اور دل پریشان ہو جائے، تب دوا کے ساتھ اگر یہ آیات پڑھی جائے تو قرآن خود گواہ ہے
کہ اللہ شفا عطا فرماتا ہے۔ اگر بڑھاپے میں آسانی چاہتے ہو، بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، موت تک تندرست اور پرسکون جینا چاہتے ہو، تو ان قرآنی آیات کو اپنا دائمی وظیفہ بنا لو۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہیں خود اللہ نے شفا قرار دیا۔ فَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ایک تسبیح روزانہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرماتا ہے، اور یہ کلمات بخشش کا ذریعہ بھی ہیں، کیونکہ ان کلمات میں اللہ کی بڑائی اور پختہ یقین ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے قرآن کو سہارا بنایا اس کا سہارا میں بن جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔